کاروبار کرے لیکن صرف سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، تو جنت بھی ملے، جنت میں نبیوں کی قریب جگہ ملے، لیکن جھوٹ بولے تو کوئی جگہ نہیں ملے، الٹا یہاں پر بھی بے برکتی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو وہاں جو قیامت کا اتنا بڑا دن ہوگا، میں 50,000 سال کا دن، اسے حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ حوض کوثر آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں، آپ پتہ نہیں ساری واری کدوں آنی ہے، فرمایا کروڑوں بندے بھی ہوں گے نا، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے حوض کوثر کے پیالے ہیں، رج رج کے پیو۔ کس کو ملے گا؟ جو بندہ، پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا جس بندے کو پتہ ہے نا یہ فلاں ہمارا حکمران، وزیر، مشیر، وزیر اعظم، یہ بے ایمان، شرابی ہے، کبابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس نے پگڑی رکھنا تو دور کی بات ہے، ٹوپی رکھنا یہ گوارا نہیں کرتا، اسے عید کی نماز نہیں پڑھنی آتی، اسے باقی نمازیں نہیں پڑھنی آتی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو مصلی پر ہم بیٹھے ہیں نا، یہ جو جگہ، اس کو کہتے ہیں امامت صغریٰ، چھوٹی امامت، اور یہ جو بادشاہ ہم بناتے ہیں بادشاہ، یہ ہے امامت کبریٰ۔ اس کے لیے جو شرطیں ہیں نا، لوازمات ہیں، وہ کم ہیں، اس سے زیادہ لوازمات اس کے ہیں، وہ جو بادشاہ کے ہیں۔ اس کے لیے ہے نا کہ اس کو داڑھی شریفی ہو، ظاہری طور پر وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اتنی شرطیں اس کے لیے بھی ہیں کہ داڑھی شریفی ہو، نمازی پرہیزگار، دسو بھلا نمازی پرہیزگار ہے جنہوں نے اسی ووٹ دیں گے، جی نور چمکن ڈیا چنگی طرح داڑھی کے اوپر نا وہ کلین شیو کر کے نور چمکن ڈیا، اینوں نور نو کی کرنا؟ کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام چہرہ پھیرنے کہ تجھے میری سنت پیاری نہیں تھی، تو روزانہ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح پھیرا کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام کی سنت کو تو نالی میں پھینک دیتا تھا۔ اس نے نہ کرتے مغروری نکل جاوے گی تیری، جس دن سرور عالم آکھیا اینی امت میری، اس بندے کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا اس کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ اسے نماز روزے کے مسائل آتے ہوں، نماز میں کون سا کام ہوگا جس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اس کو یہ مسئلے نہیں نہ آتے، نماز پڑھانی نہیں آتی، تو وہ اس امامت پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہی شرطیں بادشاہ کے لیے بھی ہیں، اس کو بھی یہ مسئلے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بہادری بھی ہو، تو بہادری ساری کتنی، اور یہ دوسرے ملک والے ہمارے ملک میں آ کر حملہ کر جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمارے بندوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، آگے سے ہم کہتے ہیں لے اسی جنگ چھیڑ دیے، اسی جنگ چھیڑ دیے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے قرآن پاک بھیجے دوسرے ملک میں، کافروں کے ملک میں قرآن بھیجے، اس وقت نا ملک شام ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو کافی سارے لوگ شام میں عربی بولی جاتی تھی، تو آپ نے نا قرآن پاک بھیجے، تو ساتھ ہی آپ نے نا ایک خط بھی بھیجا، پیغام بھی بھیجا اس علاقے کے کافر بادشاہ کو، خبردار اگر کسی قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی نا تو جتنے ہمارے علاقے میں تمہارے گرجے ہیں سارے کے سارے میں تہس نہس کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، اگر ایک قرآن پاک کی بھی بے ادبی ہو۔ قرآن پاک بھیج رہے ہیں، جن لوگوں کو عربی آتی ہے وہ قرآن پڑھ کر دیکھیں ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں، صرف تمہیں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، بے ادبی کے لیے نہیں بھیج رہے۔ ایک قرآن پاک کی بے ادبی کی جائے تو سارے تمہارے گرجے گرا دیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کل پرسوں پتہ ہے جڑا والے کے قریب قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی، تو آگے سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے فیصل آباد کے حاجی آباد کے قریب لوگ بیان دے رہے ہیں، او جی قرآن پاک کی جڑی بے ادبی کی تھی یہ تو گل غلط آ، تو جڑا انہوں کا گرجا ساڑا ہے ہور وڈی گل غلط ہے، وڈی کیوں غلط ہے؟ ہمارے قرآن پاک کی بے ادبی کرے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ کیا معاملہ بنا؟ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بچہ، اس کی نا گیند گر گئی، گیند کے ساتھ نا کھیل رہے تھے، چھوٹا سا ڈنڈا تھا جیسے آج کل وہ ہاکی ہوتی ہے وغیرہ، وہ بچہ نا وہ گیند لینے کے لیے گیا تو آگے عیسائی پادری بیٹھا تھا، تو آپ نے فرمایا یار یہ میری گیند دے دیں، وہ پادری کہا نہیں میں دینا، تسی گیند تہاڈی گیند میرے کو اتنے کیوں آئی، میں نہیں دینا۔ بچے نے 2-3 مرتبہ کہا، اس نے نہیں، تیسری یا چوتھی مرتبہ نا وہ بچہ، چھوٹا بچہ تھا لیکن عقل مند تھا، تو کہنے لگا اسألک بحق محمد، میں تجھے نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، حضور کا واسطہ دیتا ہوں، گیند دے دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں اس طرح سے نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہوتی تھی کہ یار کوئی چیز نہ ملتی ہو حضور کا نام لے لو چیز مل جاتی، تو اس کے میں تجھے نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں۔ وہ اس نے آگے سے بکواس کرنا شروع کر دی، پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات کی،